السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ تھوڑا سیاسی تجزیہ دو چیزوں پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، اس کی کہانی، اور دوسرا عثمان بزدار پہ جناب نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ایک فارورڈ بلاگ بننے جا رہا ہے۔ صدقے جاؤں بزدار کے اوپر جنہوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کے اوپر پہلے بعد میں کروں گا، اور پہلے مسلم لیگ نون کا اجلاس۔ دوستو، آج کافی عرصے کے بعد مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا، اور جس میں بڑی تند و تیز اور گرم تقاریر کی گئی، بڑی گرم اور بڑے جذباتی مناظر تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جیسے ہم لوگ فیل کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ ایم این اے، ایم پی اے، یہ سارے لیڈر جو صدر سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پارٹی کے ڈسپلن کی وجہ سے یہ زیادہ اوپن نہیں ہوتے۔ اب ادھر جناب وہ صابر صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر کی ہے، خواجہ آصف نے کی ہے، اور میاں جوید صاحب نے کی ہے، اور سارے لیڈروں نے کی ہے، اور بڑی گرم تقریریں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایک یتیمی والی کیفیت میں ہے۔ کیوں کہ شہباز شریف باہر، نواز شریف باہر، مریم نواز کو ٹیپ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی ہے زیرو جا رہی ہے، بگ زیرو۔ اور وہ جو صابر صاحب ہیں اس کے پی کے انہوں نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو ہم مفاہمت کی پالیسی شہباز شریف والی چلا رہے ہیں نا، اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ اس نے بیان دی ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنے کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بالکل جو ہے ہم یتیمی والی کیفیت میں آ گئے ہیں، اور ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ باتیں ٹھیک ہے، ہم بھی اپنی تجزیوں میں یہ پیش کرتے رہے کہ شہباز شریف کا یار کیا تو بنتا ہے۔ میں نے شروع میں ویڈیو بنائی تھی کہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، وہاں ان کی بیٹی رہتی ہے، وہاں ان کے جناب اسحاق ڈار صاحب رہتے ہیں، وہاں حسن ہے، حسین ہے، ان کی بیٹی، ان کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو شہباز شریف کا کوئی تک بنتا ہے؟ یہ صرف اور صرف شہباز شریف صاحب کوئی ڈیل وغیرہ کر کے تو آنا چاہتے ہیں، جس کا کہ نون لیگ کے کارکن یہ برداشت نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو والی پالیسی اپناؤ، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن بھی شہباز شریف صاحب نے مزید ادھر آ کے کھل کے مفاہمت والی پالیسی اپنائی تو کافی دیکھنا لوگ جو تگڑے ورکر ہیں، جو جذباتی ورکر ہیں، وہ علیحدہ ہوں گے۔ اس لیے آج جو نون لیگ کی ساری کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے، وہ انہوں نے وہاں پہ سب نے مایوسی کا اظہار کی ہے۔ یہ اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو سٹوری سامنے آئی ہے، وہاں تقریباً سب نے، خاقان عباسی، سب نے مایوسی کا اظہار کی ہے کہ جناب ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اتنے بڑے نواز شریف کے بیانیے کو لے کے آگے بڑھے ہیں جس سے عوام نے ڈبل پذیرائی دی ہے، پہلے سے زیادہ پذیرائی دی ہے۔ اور آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس نعرے کو لے کے اگر مسلم لیگ نون آتی ہے تو یقین کریں کہ یہ مسلم لیگ نون 2/3 میجارٹی سے جیتے گی، اور کوئی پارٹی نظر ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر مفاہمت کی پالیسی ہوئی تو پھر جناب علی ان کو شاید کوئی جوڑ توڑ کر کے کوئی حکومت کچی پکی مل جائے، لیکن یہ پارٹی کو نقصان ہوگا، جیسے اب ہو رہا ہے، جیسے مسلم لیگ کو اب ہو رہا ہے نا نقصان، پھر پارٹی کو ایسے اور شدید نقصان ہوگا اگر شہباز شریف نے اپنی پالیسیاں جاری رکھی تو۔
کیونکہ جو لوگ جیلوں سے نکل آئے ہیں نا، جو یہ جیلوں میں رہے ہیں، سعد رفیق ہے، خاقان عباسی ہے، حسن اقبال ہے، یہ سارے یہ اب کندن بن کے نکلے ہیں. جیسے سونا آگ میں پگھلاتے ہیں تو وہ کندن بن کے نکلتا ہے نا، تو یہ کندن بن کے نکلے ہیں اور انہوں نے سارا کچھ وہاں پہ سیکھا ہے اور جذبہ لے کے آئے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جناب اوپر ادھر لندن میں رہ کے بارگیننگ کروا رہے ہیں، کبھی نقاب پوش بندے کو نواز شریف سے ملا رہے ہیں، نواز شریف کو مجبور کر رہے ہیں انفیکٹ. اور مریم نواز ویسے خاموش ہے. تو دوستو، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ویڈیو میں کہ اگر یہ اسی طرح خاموش رہے تو ان کی جگہ کسی اور پارٹی نے لے لینی ہے. آج کل آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ پذیرائی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، کیونکہ وہ مزاحمت والی پالیسی اپنا کے بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، آپ پبلک پول کرا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ ووٹ یہ بلاول بھٹو، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں. عام پبلک کی بات کر رہا ہوں. ورکر تو کئی پابند ہوتے ہیں نا پارٹیوں کے، لیکن مولانا فضل الرحمان کو پبلکلی لوگوں نے پسند کیا ہے کیونکہ وہ عملی طور پہ نکلے ہیں. اور لوگوں نے یہ ناپسند کیا تھا کہ بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، مولانا فضل الرحمان کی پیٹھ میں. اس لیے مولانا صاحب آپ ان سے اب بڑے ناراض ہیں. اگر وہ مولانا صاحب کی بات مان لیتے، اول تو پہلے مولانا نے کہا تھا کہ کوئی بندہ حلف نہ لے، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی مان لیتے تو دوبارہ ری الیکشن ہو جاتے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ عمران خان کو یہ پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دیا جا رہا ہے، وہ جیتا نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی اس کی بات نہیں مانی گئی اور پھر دھرنے میں بھی اس کی بات نہیں مانی گئی، اور اب نون لیگ جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگتے گی. اب آئیے جی کہ جن لوگوں نے بزدار کی حکومت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، وہ یار مرنے والا مقام ہے، جس کو بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ بزدار حکومت فیل ہے، اس کے اوپر آج فارورڈ بلاگ بنا کے پیپلز پارٹی کے ارکان اور مسلم لیگ نون کے ارکان نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جناب ماشاءاللہ بزدار صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور خدا کے بندوں، اس طرح بندہ بکتا ہے، اس طرح بکتا ہے کہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بزدار جیسا نکمہ ترین وزیر اعلیٰ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. باقی اس وقت چاروں صوبوں میں سب سے نکمہ ترین کون ہے؟ یہ بزدار ہے. اور وہ جو بکنے والے لوگ ہیں یا جو فارورڈ بلاگ بنانے والے لوگ ہیں، انہوں نے آج عثمان بزدار کے اعتماد کا اظہار کیا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہم اس کے اوپر ہنسیں یا روئیں؟ اے یار، کیا باتیں ہوتی ہیں سیاست میں ہیں، کیا باتیں قسم سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو جناب علی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو کوئی ان کی جگہ تیسری قوت آ جائے گی جو عمران خان سے ٹکرائے گی. وہ بلاول کی صورت بھی ہو سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر ہی مسلم لیگ نون کے اندر بھی کوئی بغاوتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب آپ کسی کے جذبات کو روک نہیں سکتے. یہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے ارکان ہیں نا، یا ممبران ہیں یا یہ جو لیڈران ہیں، یہ زخمی شیر بنے ہوئے ہیں، اور زخمی شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے، غصے میں آ کے وہ کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ آج کا اجلاس اس بات کی وارننگ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اپنا قبلہ درست کر لو، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اور دوسرا، یہ جو بزدار کے اوپر
اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ بہرحال یہ جو پی ٹی آئی کا جو چال چلن ہے نا، اور جس طرح انہوں نے ان ممبران کو توڑنے کی کوشش کی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے، ہارس ٹریڈنگ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بزدار میں اتنی ہمت کہاں ہے، یا عمران خان میں اتنی ہمت کہاں ہے کہ وہ ایم این اے توڑے؟ ان کے تو اندر اپنے بلاک بنے ہوئے ہیں، لیکن ادھر کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ان کے فارورڈ بلاک سامنے نہیں آئے۔ تو بہرحال مسلم لیگ نون آپ کے لیے وارننگ ہے کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، نہیں تو فارورڈ بلاک بنتے رہیں گے اور آپ بالکل پیچھے چلے جائیں گے، پیچھے والی صفوں میں، آگے اگلی صفوں میں کوئی اور آئے گا۔ تو تھینک یو۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ میرا پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک شیئر کریں اور اس کو کمنٹس بھی کریں۔ آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔